أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس عقیدے پہ، اس نظریے پہ، اس سوچ پہ ڈٹ گئے، ایسے لوگوں پہ نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ لوگ جنتی ہیں اور یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اپنے دنیا میں کیے ہوئے نیک اعمال کی بدولت. گزشتہ جمعہ اور اس سے بھی پچھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ایمان کا ذائقہ، ایمان کی مٹھاس اس انسان نے چکھ لی جس کے اندر تین چیزیں، تین وصف، تین خوبیاں آ گئیں. جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، جو محمد کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اور جو اسلام کو جس نے بطور دین کے خوشی سے، خندہ پیشانی سے، شرح صدر کے ساتھ قبول کر لیا، تو اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے. اس کے اوپر میں نے کچھ باتیں گزشتہ جمعے کی تھی، اور یہی ہماری زندگی کے تین بنیادی اصول ہیں، اور یہی وہ اصول ہیں جن کو جب ہم اپنائیں گے تو قبر میں یہی سوال ہوں گے، اور پھر اللہ مالک الملک اپنے فضل سے اپنے بندے کو ان کا جواب بھی سجھا دیں گے، اس کی زبان پہ جاری کر دیں گے. جب اس سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. من نبی کا، کس کو دنیا میں بطور نبی کہے اور اس کی شریعت کو مان کے چلتے رہے، اور وہ فوراً کہے گا، بڑے اطمینان کے ساتھ کہے گا نبی محمد، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پوچھا جائے گا، اتنی باتیں نہیں کافی، بس دو باتیں ہو گئی ہیں، آگے بندہ آزاد ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں نا مذہب یہ ہر کسی کا پرائیویٹ معاملہ ہے، آپ کسی میں مداخلت نہیں کر سکتے. اس لیے آج کل کسی کو یعنی آپ بطور اصلاح کے بات نہیں کر سکتے کہ کوئی پتہ نہیں آگے سے آپ کو کیا جواب دیتے ہیں. ایسا گمبھیر دور آ رہا ہے کہ آپ شاید اپنے بیٹے سے بات نہ کر سکیں. تو پھر ایمان کہاں سے آئے؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. ہم جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں سے تو ہمیں لا الہ الا اللہ شیخ کو نکالا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ قرآن ہے. وہ جب یہ جواب دے گا نا تو فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کہاں سے سیکھا، کیسے تمہیں پتہ چلا ہے؟ بخاری کی روایت ہے، وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ. کیا کہے گا؟ بولیں قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن مجید پڑھا تھا. پڑھا ہے میں نے، پڑھا، پڑھتے ہیں. میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اس کو سمجھا تھا. اب جو قرآن کی آیت میں نے بتائی اس میں مجھے اور آپ کو کیا بتایا گیا؟ جنت کا راستہ بتایا گیا، ہر طرح کے خوف اور غم سے نکلنے اور بچنے کا راستہ بتایا گیا. یہ کہاں ہے؟ اور اگر قرآن نہیں پڑھیں گے تو کدھر سے ملے گا؟ کیوں جی؟
وآمنت به، میرا اللہ کی کتاب پر ایمان تھا، اور پھر میں نے اس کے رسولوں کی تصدیق کی، پھر میرے نبی جو لے کر آئے شریعت میں اس کے اوپر چلتا رہا، تو جواب آئے گا کہ میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے۔ عموماً معاشرے میں مرد حضرات تو بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں دین کے معاملے میں، خواتین وہ کافی حد تک دین سے بے بہرہ رہتی ہیں، وہ بیچاری خود بھی اپنی زندگیاں برباد کرتی ہیں اور کئی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں ان کی وجہ سے۔ ہمارے اپنے ہی خون، ہمارے جگر گوشے، ان کو دین کا پتہ اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ جب گٹی میں ان کے اللہ کا تصور ڈالنا تھا تو ڈالنے والیوں کو پتہ نہیں تھا۔ یہ حالت کی انتہا ہے۔ شہروں میں پھر بھی ایسا ہوتا ہے، مجھے ہنسی بھی آتی ہے یہ واقعہ جب سنتی ہوں۔ ہمارے والد گرامی کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، تو گاؤں میں الحمدللہ زراعت پیشہ ہیں، لیکن وہ صبح شام بچوں اور بچیوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے بچیوں اور بچوں سب کو کہا کہ سلام کی اہمیت، سلام کہنا چاہیے، ویسے نہیں گھر میں داخل ہو جانا چاہیے، سلام کہنا چاہیے، اونچی آواز سے کہنا چاہیے، پھر کوئی سلام کہے تو جواب دینا چاہیے۔ بچیوں کو بھی سمجھایا، تو بچیوں کو یہ بات اچھی لگی کہ استاد جی نے آج بڑی اچھی بات کی ہے۔ وہ خوشی خوشی ایک بچی گھر گئی اور اس نے کہا السلام علیکم۔ اس کی دادی نے جوتا اتار لیا، تیری ایسی تیسی تو مرد ہے۔ گویا ان کے نزدیک عورت کا سلام کہنا یہ شرم ہے ہی نہیں۔ یہ تھا ایک وہ، ہم نے کہاں دین سیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مردوں کے لیے نبی بن کر آئے، عورتوں کے لیے بھی آئے، آپ نے خصوصی توجہ خواتین پر دی۔ ہماری مسجد میں خواتین الحمدللہ عرصہ سے پابندی سے آ رہی ہیں اور اثر بھی لیتی ہیں، لیکن کئی نہیں بھی لیتی ہیں، حتیٰ کہ عقائد تک درست نہیں ہوتی، سب کچھ سن کے۔ تو نبی علیہ السلام بعض اوقات عید کے خطبے سے فارغ ہو کے مردوں کو، سپیکر تو تھے نہیں، پیچھے عورتیں ہوتی تھی الگ، تو حضرت بلال کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ان کی طرف جایا کرتے تھے اور پھر ان کو واز کیا کرتے تھے، خاص طور پر ان کو سجدے کی ترغیب دیا کرتے تھے، ان کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ اور وہ صحابیات بھی ایسی تھیں کہ ان کے ذہن میں بھی بڑا شوق تھا، حتیٰ کہ صحابیہ نے آگے کہا اللہ کے نبی قرآن میں مردوں کی صفات ذکر ہوتی ہیں، یعنی آپ کو پتہ ہے جو صیغے استعمال ہوتے ہیں وہ کس کے ہوتے ہیں؟ میل کے، مردوں کے۔ تو کتب علیکم، کم اب یہ مردوں کو خطاب ہے، کنہ عورتوں کو۔ حالانکہ اصول یہی ہے کہ جب مرد اور عورتیں سارے وہ مخاطب ہوں تو صیغہ کس کا استعمال ہوتا ہے؟ مردوں کا، میل کا۔ لیکن ان کا یہ شوق تھا کہ ہمارا بھی ذکر قرآن میں، ہمارا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تو اللہ مالک الملک نے سورۃ الاحزاب میں 10 صفات بیان کی ہیں اور مرد اور عورت کا الگ الگ ذکر کیا ہے۔ 10 صفات جو بنیادی ہیں ہماری نجات کی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ کہ اسلام والے مرد اور اسلام والی عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اور عاجزی اور بندگی کرنے والے مرد اور عاجزی اور بندگی کرنے والی عورتیں، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع و خضوع اختیار کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں،
سچے سچ بولنے والے، سچ کو اپنانے والے مرد، سچ کو اپنانے والی عورتیں، اپنے نگاہوں کو نیچا رکھنے والے مرد اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے والی عورتیں، اور اپنے شرمگاہوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے مرد اور عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم دیا۔ تو اللہ کے نزدیک دنیا کے اصول ہیں، حکمتیں ہیں اللہ کی کہ بعض معاملات میں اللہ نے عورت کو مرد کے تابع رکھا ہے اور اسی لیے نظام چل رہا ہے، لیکن اللہ کے اعمال میں سب برابر ہیں۔ اگر ایک عورت کا عمل زیادہ ہے مرد کے نسبت، اس کو اجر بھی زیادہ ملے گا مرد کی نسبت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ خواتین کے عقائد درست کیے، ان کے اوپر خصوصی توجہ فرمائی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا یہ مصیبتوں، آزمائشوں، ابتلاؤں اور پریشانیوں اور کٹھن مرحلوں کی یہ امادگاہ ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کو کوئی نہ کوئی پریشانی اور آزمائش جو ہے قدم قدم پہ اس کو ٹھوکر نہ لگتی ہو، اس کا راستہ نہ روکتی ہو۔ اور جہاں مردوں کو یہ کہا ہے کہ اللہ پہ توکل کرو، صبر کرو اور اللہ کو یاد کرو، تو عورتیں بھی اس میں شامل تھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا، اس حدیث کی راویہ ہیں، یہ ایک نسخہ ہے جو آج اللہ کرے کہ یہ مجھے بھی ہضم ہو جائے اور آپ کو۔ نسخہ ہوتا ہے نا، عقیدے کا نسخہ ہے، صحت مندی کا نسخہ ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت اسماء بنت عمیس کو یہ دعا سکھائی۔ کس کو سکھائی؟ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کو۔ یہ اسماء بنت عمیس کون ہے؟ ہر صحابیہ آپ کو اس کے حالات پتہ ہوں نہ ہوں، اللہ کے ہاں اس کا بلند مقام و مرتبہ ہے، لیکن بعض ایسے صحابہ اور صحابیات ہیں کہ جن کا ذکر تاریخ میں بڑی جو ہے روشن اور تابناک مثالوں اور واقعات سے وہ ہمارے ایمان کو اور زیادہ منور کرتا ہے اور جلا بخشتا ہے۔ اسماء بنت عمیس یہ وہ عظیم خاتون ہیں جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ حضرت جعفر تو آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام کے چچا بھائی، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے بڑے بھائی، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی جعفر، جو جنگ مؤتہ میں شہید ہوئے اور ایک جھنڈا پہلے ہاتھ سے لیا اور ایک سے لڑتے رہے، جب دشمنوں نے یہ بازو کاٹا اس سے پکڑ لیا اور آگے بڑھتے رہے، دشمنوں نے یہ بھی کاٹا ایسے پکڑ لیا، حتیٰ کہ دشمنوں نے تیروں اور تلواروں اور نیزوں سے 80 سے اوپر حملے کے جو پورے جسم کے اوپر تھے، اور اس طرح یہ اللہ کی راہ میں عظیم جرنیل شہید ہوا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی جعفر کے دونوں بازو کٹے ہیں، اللہ نے ان کے عوض میرے بھائی کو جنت میں 2 بازو دیے ہیں اور ان کے ساتھ جنت میں اڑ رہا ہے، اس لیے ان کو جعفر طیار کہا ہے، جعفر طیار۔ تو یہ اسماء ان کی بیوی ہے، یہ دونوں ان لوگوں میں سے، خوش نصیب لوگوں میں سے جو نبی علیہ السلام کی بالکل دعوت کے شروع میں مسلمان ہو گئے، اور صدق دل سے، سچے دل سے یہ لوگ مسلمان ہونے والے تھے۔ اس لیے اللہ نے ان کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونے کے طور پہ قرآن میں جا بجا ان کا ذکر کیا ہے، مہاجرین کا بھی اور انصار کا بھی۔ تو یہ وہ مہاجر ہیں جن کو اللہ کے دین کے لیے 2 ہجرتیں کرنا پڑی۔ ایک تو جب کفار نے مسلمانوں پہ مکہ میں جینا دوبھر کر دیا، نبی علیہ السلام کے لیے اپنے خود بھی اپنے آپ پہ سہ رہے تھے، شیعہ ابی طالب کے 3 سال اور مکہ والوں کا ظلم، یہ سب کچھ، لیکن آپ رؤوف الرحیم تھے، آپ کو دوسروں کا درد زیادہ ہوتا تھا، تو لہٰذا آپ نے اپنے صحابہ کو کہا کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم حبشہ چلے جاؤ، نجاشی وہاں کا بادشاہ ہے، وہ عیسائی تھا، مجھے امید ہے کہ تم وہاں اتنے نہیں ستائے جاؤ جتنے یہاں تمہارے اوپر ظلم ہو رہی ہیں، وہ کچھ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ یہ لوگ ہجرت کر گئے، اور اس طرح یہ ہجرت کرنا معمولی نہیں تھا، یہ لوگ وہاں رہے، اور نجاشی نے اگرچہ ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہاں کے رہنے والے عیسائی تھے اور وہ ان کو
حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے، اور اس طرح یہ لوگ بیچارے سہمے سہمے وہاں رہے، یہ کوئی اتنے خوش ہو کہ وہاں نہیں رہے، وہاں رہنا بھی ان کے لیے بھرپور آزمائش تھا۔ ایک تو اللہ کے رسول سے دوری، اپنے ساتھیوں سے دوری، اور پھر ایک ایسی زمین جو جہاں کے باسی خود عرب نہیں ہیں، حبشی ہیں، دوسری زبان بولنے والے ہیں، مذہب بھی اور ہے، دین اور ہے، ہر لحاظ سے یہ اجنبی ہیں۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس اور حضرت جعفر اور دیگر صحابہ نے وہاں وقت گزارا۔ تو یہ واقعہ تھوڑا سا بیان کر کے پھر وہ دعائیں بیان کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی ہمارے لیے بڑے سبق ہیں۔ انہوں نے جب یہ وقت گزارا، لیکن یہ منتظر تھے کہ کب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمیں بلاوا آئے اور ہم جلد از جلد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوں، اور آپ کی جو ہے وہ صحبت سے ہمیں جو ہے وہ سعادت آپ نصیب ہو۔ تو جب یہ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ذی-القعدہ کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا اور صلح ہو گئی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، اور اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور مسلمانوں کو کفار مکہ کی طرف سے جب سکون نصیب ہوا، تو اللہ کے نبی نے بے شمار جو ہے وہ سرگرمیاں شروع کی۔ ایک تو خیبر کو فتح کرنا جو یہودیوں کا گھر تھا، اس سے پہلے مدینہ سے یہودی نکالے جا چکے اپنی بدعہدیوں کی وجہ سے، اب یہ سارے خیبر میں موجود تھے، اور یہاں سے ہی یہ کافروں کو بھڑکایا کرتے تھے، اور کافر جو ہے مسلمانوں پہ حملہ آور ہوا کرتے تھے۔ یہ سب سے پہلے آپ کی نظر میں فتح خیبر۔ اسی کے ساتھ آپ نے اپنے ایک صحابی عمر بن امیہ زمری کو ایک خط دے کے بھیجا نجاشی کے پاس کہ وہ خود مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اس کی رعایا وہ عیسائی تھا، وہ اللہ کے نبی کا یعنی کو ماننے والا تھا، آپ کا تابع فرمان تھا، دین اسلام کو ماننے والا تھا۔ اس لیے جب وہ فوت ہوا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا مدینہ میں، تمہارا نیک بھائی نجاشی آج فوت ہو گیا ہے، اور اس کی غیبان نماز جنازہ ادا۔ آپ نے اس کی مدینہ میں نماز جنازہ ادا۔ تو بہرحال آپ نے خط یہ لکھا کہ آپ ایک اس کو دعائیں دی، دوسرا یہ کہ میرے صحابہ کو جتنے بھی ہیں حبشہ میں ان کو مدینہ روانہ کرنا۔ تو نجاشی نے ان تمام صحابہ کو بلایا اور بڑے اعزاز کے ساتھ 2 کشتیوں میں بٹھا کے مدینہ منورہ، یہ پہلے جدہ آئے، جدہ اترے اور پھر یہ مدینہ آئے۔ اور جب یہ مدینہ پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیبر میں تشریف فرما تھے، خیبر فتح ہو چکا تھا، اور اس کے اللہ کے نبی کو اور مسلمانوں کو بہت خوشی کہ اللہ مالک الملک نے ان یہودیوں کا بھی قلع کما کر دی اپنے فضل سے، اور اسلام کو اب غلبہ نصیب ہوگا اور عرب میں یہ شرارتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی اتنے خوش تھے، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب خیبر پہنچے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یہ تقریباً یہ مہاجرین جو مکہ کے تھے یہ 16 تھے، اور اس کے ساتھ یمن کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، وہ یمن سے ہجرت کے لیے نکلے، کشتی میں بیٹھے، اور وہ کشتی بجائے جدے کہ وہ بھی حبشہ جا اترے، تو وہ بھی تقریباً 52 مرد 52 وہ بھی وہاں موجود تھے۔ تو یہ سارا بڑا قافلہ اللہ کے نبی کے پاس اکٹھا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت جعفر کو خیبر کے زمین میں ملے اور ان کو بوسہ دیا ان کی آنکھوں کے درمیان، اور فرمایا اللہ کی قسم میں اندازہ نہیں کر سکتا کہ مجھے جعفر کو ملنے کی زیادہ خوشی ہے یا خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے کیوں محبت کیا۔ تو بہرحال اسماء بنت عمیس مدینہ میں جب آئیں، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین ہیں، ان کو ملنے گئیں۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اپنی بیٹی کو ملنے۔ تو پوچھا یہ خاتون کون ہے جو بیٹھی ہوئی ہیں؟ کہا یہ اسماء بنت عمیس ہیں۔ کہا وہی جو حبشہ سے ہجرت کر کے آئی ہیں اور جو سمندر کا سفر کر کے آئی ہیں؟ فرمایا جی وہی ہیں۔ تو انہوں نے انہیں مخاطب کیا کہ مدینہ میں ہجرت ہم نے تم سے پہلے کی ہے، اس لیے ہم اللہ کے رسول کے اوپر ہمارا زیادہ حق ہے، ہم زیادہ قریب ہیں اللہ کے نبی کے۔ اسماء بنت عمیس کو اس بات پہ بہت رنج ہوا، ناراض ہوئی اور کہا عمر آپ غلط کہہ رہے ہیں، تم تو خوش نصیب ہو کہ اللہ کے نبی کے قریب رہے۔ اگر کوئی بھوکا ہوتا اللہ کے نبی اس کو کھانا کھلانے کا بندوبست کرتے، کوئی پریشان ہوتا اللہ کے نبی اس کی
دلگیری کرتے، اور اگر کوئی جاہل ہوتا اللہ کے نبی اس کو دین کی تعلیم دیتے. ہم ایسی زمین میں رہے کہ جہاں کوئی ہمارا پرسان حال نہیں تھا، اور یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم نے کیا تھا. اللہ کی قسم میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ میں پانی کا ایک گھونٹ پیوں گی جب تک کہ یہ بات میں اللہ کے نبی کے سامنے نہ رکھوں، میں پوچھ نہ لوں. اور یہ بھی یاد رکھو، یہ 3 باتیں یہ ہمارے معاشرے میں بڑا بگاڑ پیدا کرتی ہیں. لیکن صحابہ کی تربیت دیکھیں. ایک صحابیہ خاتون کی کہتی ہیں عمر میں اللہ کے نبی کو بتاؤں گی صحیح، لیکن واللہ لا اکذب ولا ازیغ ولا ازیل. 3 باتیں کہیں، بات میں کروں گی، ہے بھی بڑی حساس، لیکن اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ بولوں گی، نہ بات میں کمی بیشی کروں گی، نہ بات کو توڑ موڑ کے بیان کروں گی. ہے میں اور آپ ایسے سچے کہ غصے کی حالت ہو، غصے کی حالت میں ہی معاملات بگاڑے جاتے ہیں. لیکن ایک صحابیہ خاتون کو اپنا کردار بنا لیجیے. کہا عمر بات کروں گی، ہے غصہ تمہاری بات سے، لیکن جھوٹ بھی نہیں بولوں گی، کمی بیشی بھی نہیں کروں گی، صحیح صحیح بات کروں گی. اللہ کے نبی تشریف لے آئے تو کہا کہ اے اللہ کے نبی عمر نے یہ کہا. فرمایا تم نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنی بات بتا دی کہ میں نے یہ کہا. کہا کہ اسماء وہ میرے ساتھ تم سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے، بلکہ تمہاری 2 ہجرتیں ہیں، ان کی ایک ہجرت ہے، وہ مکہ سے چلے مدینہ آ گئے. تم نے ہجرت کی مکہ سے حبشہ، پھر وہاں سے ہجرت کر کے تم مدینہ میں آئے. ان کو ایک ہجرت کا ثواب ملا ہے، تمہیں 2 ہجرتوں کا ثواب ملا ہے. ہمارے نبی کیا تھے؟ داعی اللہ تھے، بشیر و نذیر تھے. تمہیں 2 ہجرتوں کا ثواب ملتا ہے. اب ہم بھی یہ فضائل سنتے ہیں، مسائل بھی سنتے ہیں، ان کی فضیلتیں بھی سنتے ہیں. یہ بھی رضیت باللہ کی فضیلت ہم نے سنی، مانا، شوق دکھایا، دل میں کوئی ایمان بڑھا. اسماء فرماتی ہیں کہ جب حبشہ سے آنے والے لوگوں نے اللہ کے نبی کی یہ بات سنی کہ اسماء کو اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا، چونکہ میری اور اللہ کے نبی کی گفتگو ہوئی تھی. اسماء کہتی ہیں اللہ کی قسم حبشہ کے لوگ جوق در جوق میرے پاس یہ حدیث سننے کے لیے آتے تھے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. اور کہتی ہے ابو موسیٰ نے تو کئی دفعہ مجھ سے یہ حدیث سنی، اور ہر مرتبہ یہ حدیث سن کے ان کا لطف دوبارہ ہوتا تھا. ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ابو موسیٰ تو 20 مرتبہ حدیث سن کے لطف دوبارہ کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب امام خطیب کوئی حدیث شروع کرتے ہیں ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اس نے تو وہی حدیث بیان کرنی جو ہم نے 100 دفعہ سن لی ہے. ہمارے ایمان کا یہ حال ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ کی حدیث سننے کا شوق ہے، یہ عالم ہے. قرآن اور حدیث کے ساتھ لگاؤ، یہ ایک ایسی مٹھاس ہے کہ اس کو جتنی مرتبہ دہرایا جائے، خود پڑھیں، اس کی لذت سے آپ کی بھوک اور بڑھے گی. جتنی مرتبہ سنیں آپ اور سننا چاہیں گے. لیکن جب آپ سمجھیں کہ مجھے بریک لگ گئی ہے تو پھر اپنے ایمان کی فکر کریں. اب میں بیزار ہو رہا ہوں اللہ کے نبی کی حدیثیں سننے سے، تو پھر اپنے ایمان کی فکر کریں. اب اسماء بیان کرتی ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے کہا اسماء کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ سکھا دوں تقولینہن عند الکرب، جب بھی تمہیں مصیبت ہو، پریشانی ہو، گھٹن ہو، تکلیف ہو، مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، تو بجائے اس کے کہ تم کسی پیر کے پاس ہو، کسی بابے کو تلاش کرو، بجائے اس کے کہ تم گھر کی دہلیز کو پار کرو، تم اپنے گھر میں ہی مصلی بچھاؤ اور اپنے رب کے آگے سر جھکا کے کیا کہو، بولو ذرا اللہ اللہ 2 دفعہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ 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 ہی میرا رب ہے. اللہ ربی کافی تھا، کیونکہ اللہ اس کے اندر ایسی لذت ہے
اس کے اندر ایسی مٹھاس، اللہ جو سچا معبود ہے، وہ الہ برحق، وہ سچا معبود، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ جو آسمانوں میں بھی معبود ہے، زمین میں بھی معبود ہے، فضاؤں میں بھی ایک ایک ذرہ اس کی عبادت میں مصروف ہے، وہ میرا رب ہے۔ رضیت باللہ ربا، اور میں اس کے رب ہونے پر راضی ہوں۔ وہ میرا رب ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا آقا ہے، وہ میرا داتا ہے، وہی میرا سب کچھ ہے۔ اسی کی زندگی سے تو میں جی رہا ہوں، جب وہ مجھے بلائے گا تو میں چلا جاؤں گا۔ کائنات کا کوئی بندہ یہاں اپنے زور سے رہا نہیں۔ فرعون نے کہا تھا میرے ہاتھ لمبے ہیں، موسیٰ نے کہا تھا، جب فرعون نے پیچھے سے بھی اس کی فوجوں نے جس نے کہا تھا میرے ہاتھ لمبے ہیں، یہ نہر بھی میرے حکم سے چل رہی ہے، موسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا میرے ہاتھ لمبے ہیں۔ ہاں انہوں نے یہ کہا تھا میری سوچ بلند ہے، میری سوچ عرش تک جاتی ہے، تم نیچے دیکھتے ہو میں اوپر دیکھتا ہوں۔ فرعون کو جب بنی اسرائیل نے دیکھا، آگے سمندر ہے بھرا ہوا، بنی اسرائیل گھبرا گئے، یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کدھر لے آئے ہو، ہم تو پکڑ لیے گئے، اب تو یہ ظالم ہمیں چھوڑے کہ نہیں، ہماری ٹکا روٹی کر دیں گے۔ رضیت باللہ ربن کا نام سنو، کلا، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، انما یا ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ مجھے ضرور راستہ بتا دے گا۔ راستہ کس طرح اس نے دیا؟ وہی جو بگڑا ہوا سمندر تھا، لمحے تو آپ شاید گن سکیں، وہ آنن فانن رکا، زمین خشک ہوئی اور وہ پار چلے گئے۔ وہ رب ہے میرے بھائیوں، اللہ اللہ ربی۔ کیوں ادھر پر جاتے ہو اور کیوں اپنے وسائل کے اوپر ناز کرتے ہو؟ اللہ کے لیے اپنے رب کے اوپر ناز کرو، اپنے رب کے اوپر راضی ہو کے تو دیکھو۔ اللہ کے نیک بندے تو بے بہا گزرے ہیں۔ ہماری جماعت کے ایک بہت معروف عالم دین میاں باقر رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں اوڈا والا کے، ایک ایسے محدث تھے کہ آج کے محدثین ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ نام تو ان کا ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، کتابوں میں پڑھا۔ ایک بزرگ آئے ایک مرتبہ اپنے مدرسے کے تعاون کے سلسلے میں، باتیں ایسا جب کوئی بندہ آئے تو اس کے پاس بیٹھنا یہ میری سعادت ہوتی ہے۔ میں نے کہا مجھے کسی بزرگ کی بات سنا، کہنے لگے کہ میاں باقر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ہمیں کچھ رہنے کا وقت ملا، تو ایک مرتبہ وہ عصر کے بعد باہر نکل جایا کرتے تھے، زمینیں تھیں، تو ایک مرتبہ وہ جب گئے باہر زمینوں میں تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ اب وہ بالکل تنہا ایک جگہ تھی، یہ جو آپ زمین ہوتی ہے اور اس کا ایک آپ اوپر کیا بنا دیتے ہیں، بنیرا سا جو زمینوں کو الگ کرتا ہے، تو ایک بنیر کے ساتھ انہوں نے مشرق مغرب کی طرف منہ کر کے بس ایک ہی کلمہ وہ کہتے رہے اپنی زبان میں، جیسی زبان میں، رب میں تے تو راضی، رب میں تے تو راضی، رب میں تے تو راضی۔ شام ہو گئی، جب نماز کا وقت قریب ہوا، اٹھے اور جا کے مسجد میں نماز کی تیاری شروع کر دی۔ میں نے کہا استاد جی یہ کیا ہے کہ ربا میں تیرے تو راضی، ربا میں تیرے تو راضی، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ یہی دہراتے رہے۔ کہنے لگے اس امید سے دہراتا رہا ہوں کہ اللہ ایک دفعہ مجھے کہہ دے کہ باقر میں بھی تیرے پر راضی۔ اقول قولی ھذا واستغفر